واقعہ مدراس میں پری پارٹیشن پہلے کی بات ہے، مندر میں صداقت مسیح موعود کا جلسہ تھا۔ مولوی صاحب، راجگیر صاحب اور آپ کے ایک نائب آپ کے ساتھ تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ پہلی تقریر آپ کے نائب کی تھی، پنڈت کی صدارت تھی، صداقت مسیح موعود پر جلسہ تھا۔ بارش شروع ہو گئی، کن من جسے کہتے ہیں، لوگ اٹھنا شروع ہو گئے۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، نائب ایک ویسے ہی ڈسٹرب ہو رہے تھے، ایک پنڈت بھی بولنے لگ گیا۔ اسی اسلام میں مولوی صاحب، راجگیر صاحب آخری کرسی پر بیٹھے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی باتیں شروع کر دیں۔ خیر وہ جلسہ خدا کے فضل سے بارش تھم گئی، جلسہ کامیاب ہوا۔ گھر آئے تو آپ کے نائب نے ان سے کہا کہ حضرت ایک تو میں پریشان تھا، خدا کا فضل ہوا جلسہ کامیاب ہو گیا، پنڈت بھی بول رہا تھا، آپ نے بھی تقریر شروع کر دی۔ مولوی صاحب مسکرائے، کہنے کہ تقریر نہیں شروع کی تھی۔ اندازہ لگائیں مسیح السلام کی قوت قدسیہ کا، ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا شخص بادلوں سے باتیں کر رہا ہے، کہنے لگے میں بادلوں سے مخاطب تھا۔ یہ واقعہ آپ کی سمانے میں لکھا ہے۔ اور میں نے انہیں کہا کہ یہ اراریوں والا کام تم نے کب سے پکڑ لیا ہے؟ یہ تو اراری کیا کرتے ہیں کہ صداقت مسیح موعود پر جلسہ اور آ کر خراب کر کے چلے جائیں، کہ تم وہ کام کر رہے؟ میں تمہیں 2 منٹ دیتا ہوں، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں خدا کے حضور تمہاری شکایت کروں گا۔ کہنے لگے انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا بادلوں نے کہ آپ شکایت نہ کریں، ہم 1 منٹ کے اندر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ ہے احمدیت کا خدا، یہ ہے وہ خدا جس کو دنیا نے پہلی مرتبہ اس شان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا کہ آؤ اس خدا کی طرف آ جاؤ۔ اور آج آپ کا روحانی فرزند، آپ کا امتی نبی، آپ کا شاگرد نبی، آپ کا غلام نبی اور اس غلام نبی کے خلفاء اس طرف اس خدا کو دکھا رہے ہیں، لیکن ہم اسے پہلے دیکھیں گے تو پھر دنیا کو دکھائیں گے۔ حضرت مسیح السلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ وفات مسیح، حیات مسیح، صداقت مسیح موعود اور ختم نبوت، یہ دعوے تو ہم خدا کے فضل سے جماعت جیت چکی ہے، ہر میدان میں فتح یاب ہے، دلائل کے میدان جماعت کے ساتھ ہیں، مولوی کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن آپ اصل دعوے پر غور کریں، وہ دعویٰ حضرت مسیح السلام نے خود بیان فرمایا ہے در سمین میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے سونے والوں جاگو کے وقت بہار ہے، اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے۔ اس یار کو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے اور پھر دوسروں کو دکھانا ہے۔ شیخ محمد دین صاحب بڑے بزرگ آدمی تھے، پارٹیشن سے پہلے مخدوم رشیدیہ اسٹیشن ہے ملتان کے ساتھ، کوئی چھوٹا سا، وہاں پر یہ پٹواری تھے۔ خلیفۃ المسیح ثانی نے انہیں حکم بھیجا کہ نوکری چھوڑ کر فوراً آ جاؤ، آپ کو مختار عام مقرر کرنا ہے انجمن کی جائیداد پر۔ نوکری فوراً چھوڑ دی، بیوی بچوں کو بھجوا دیا، جانور بیچ دیے اور کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان لے کر جو بھی تھا اسٹیشن پہنچ کے کہ میاں بک کر لو۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ افسوس بک نہیں کر سکتے، بک تو کئی مہینوں سے بند ہے، بکنگ جنگ کی وجہ سے۔ اب باہر آ کر بیٹھ گئے، خدا کے حضور عرض کی کہ یہ بے نوا مسافر کہاں جائے، کیا کرے؟ ویران جگہ، نہ کوئی واقف، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، اجاڑ میں بیٹھا ہوں، بیوی بچے جا چکے ہیں، تیرے خلیفے کے حکم پر سب کچھ کر رہا ہوں، میری مدد کر۔ یقیناً اس وقت آسمان سے خدا نے کہا ہوگا کہ اچھا میں آیا، کیونکہ یہی شان ہے احمدیت کے خدا کی۔ ہر احمدی کے ساتھ جو اخلاص اور محبت کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ، خلافت کی سچی اطاعت کے ساتھ اس طرف آتا ہے، خدا اس کی ہر قدم پر مدد کرتا ہے۔ ایک لڑکا آتا ہے، وہ کہتا ہے جی سامان آپ نے بک کرانا ہے؟ ان کا جی، آپ کو بکنگ کر کے بلاتے ہیں۔ کہنے لگے میاں بڑے خوش قسمت ہو، 3 مہینوں سے یہ بند تھی، کئی مدت سے یہ بند تھی بکنگ، ابھی ٹیلی گرام آ گئی ہے۔ وہ ٹک ٹک ہوا کرتی تھی ریلوے اسٹیشنوں پر، آج کل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ابھی آ گئی ہے کہ بکنگ فوراً کھول دو، لاؤ سامان۔ وہ سب سامان دیا، بکنگ کروائی، وہ رسید جیب میں ڈالی، گاڑی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ 15 منٹ 20 منٹ گزر گئے تو وہ لڑکا پھر آیا، کہنے لگا جی آپ کو بکنگ کلرک پھر بلاتے ہیں۔ کیا ہوا؟
چلے گئے. کہنے کہ میاں کیا چیز ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا ٹیلی گرام پھر آ گئی ہے کہ غلطی سے آرڈر دیے گئے بکنگ کھولنے کا، فوراً بند کر دو. لیکن یہ تو بکنگ کروا چکے تھے. اس طرح سلوک کرتا ہے خدا تعالیٰ ہر اس کے ساتھ جو وفاداریوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس دروازے میں داخل ہونا چاہے. کسی ایم ڈی کے لیے کوئی روک نہیں بشرطے کہ اس کے اندر اعمال صالح ہوں، خلافت کی سچی اطاعت ہو، عزت ہو. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجے کی کسی دورے پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے ٹرین پر قادیان. تو آپ کے ساتھ 2-3 اور بھی ایم ڈی بیٹھے ہوئے تھے. وہ سیدھے صاحب کی خدمت میں آ گئے جو 2-3 ایم ڈی تھے. تو وہاں ویسے ہی تذکرہ ہوا تو حضور نے فرمایا خلیفۃ المسیح ثانی نے کہ آج راجے کی مجھے بڑی ضرورت ہے مگر وہ ابھی آیا نہیں. انہوں نے کہا حضور وہ ابھی آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں، گھر گئے ہیں. آپ نے فوراً پرائیویٹ سیکٹری کو بلایا کہ یہ رکا لکھو اور ان کو بھجوا دو کہ فلاں جگہ فوراً پہنچ جائیں. اب ان کے پاس ایک بیگ ہوا کرتا تھیلا بڑا سا، اسی میں کتابیں، اسی میں کپڑے، اسی میں کھانا. وہ آئے اندر، بیوی بڑی خوش ہوئی، بیوی بیمار تھی، ان کی بھینس بھی بیمار تھی. تو اس کو بیوی کو کہا کہ یہ تھیلا اندر رکھو. وہ بیوی اندر تھیلا رکھنے گئی اور باہر دروازہ کھٹکا. وہ باہر گئے، جب باہر سے اندر تشریف لائے وہ رکا لے کر آئے. حضور کا ارشاد تھا کہ وہاں چلے جاؤ. بیوی سے پوچھا وہ تھیلا کہاں ہے؟ وہ کہیں گے وہ تو میں اندر رکھ گئی. کہیں گے وہ واپس لے آؤ. کیا ہوا؟ کہ حضور کا پھر ارشاد آ گیا. اس نے کہا مولوی صاحب میں بھی بیمار ہوں، بھینس بھی بیمار ہے، میں کیا کروں؟ اپنے فرمایا بالکل ٹھیک کہتی ہوں، میں تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں، میں نے تو بیعت کی ہوئی. تھیلا پکڑا اور چلے گئے وہاں پر. وہاں جب گئے، جس جگہ بھی گئے، وہاں جا کر جب پہلی رات آئی تو آخر انسان بھی تھے، خیال پیدا ہوا اگر بھینس مر گئی تو غریب آدمی کیا بنے گا. دعا کی، سو گئے. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں، یہ آپ کی سمانے میں واقعہ لکھا ہے کہ کوئی شخص سے آواز دیتا ہے کہ راجے کی تیری بہن بیمار ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. اچھا ٹھیک ہو جائے گی مگر ایک کام کر تو کہ صبح 1 ہفتہ روز فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ کر اس کو پھونکا کر. کہنے لگا صبح میری آنکھ کھلی. میں نے کہا یہ عمل تو جا کر ہی ہو سکتا ہے. واپس آیا، بیوی بھی ٹھیک، بھینس بھی بڑی ہٹی کٹی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں پتا کیا ہوا. بیوی کہنے لگی جس دن آپ گئے ہیں اس سے اگلے دن یہ مسجد کے مولوی صاحب آیا کرتے تھے، 1 ہفتہ آتے رہیں گے اور مسجد کے پاس بھینس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھا کرتے تھے اور پھونک کر چلے جایا کرتے تھے. میں نے کہا بلاؤ ان کو. ان کو بلایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ گرددار آواز آئی تھی کہ راجے کی ہمارے کام گیا ہے، اس کی بھینس بیمار ہے، اس کے پاس 1 ہفتہ صبح کھڑے ہو کر سورہ تغابن پڑھ کر پھونکا کرو. حضور میں تو وہ کرتا رہا. لیکن ایک نظر ہم اس بات پر بھی ڈال لیں کہ یہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کس طرح خدا سے اپنے پیمنٹ کو مضبوط کیا انہوں نے. پہلی بات نماز با جماعت کی پابندی. اس کے بغیر خدا کبھی نہیں مل سکتا اور کسی کو نہیں مل سکتا. یاد رکھیں. بشیر اول مرض الموت میں تھے، ام المومنین کی گود میں تھے، حضرت مسیح علیہ السلام کمرے میں ٹہل رہے تھے. اماں جان نے عرض کی حضور بچے کو پکڑ لیں، میں نماز پڑھ لوں، عصر کی نماز جا رہی ہے. حضور نے بچے کو پکڑ لیا، نماز ادا کی. جب سلام پھیرا تو ماں تھی نا، پہلا سوال کیا بچے کا کیا حال ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تو فوت ہو گیا. اس طرح ماں نے اپنی نماز کی حفاظت کی. سید سرور شاہ صاحب اپنی مرض الموت میں گرفتار بیٹی کے پاس بیٹھے تھے. پتہ ہے یہ چند منٹ کی مہمان ہے، اتنے میں مغرب کی اذان ہوتی ہے. کہنے لگے بیٹی تو مجھے بہت پیاری ہے اور مجھے پتہ ہے تیرا آخری وقت ہے، میں تیرے پاس بیٹھتا لیکن کیا کروں، بادشاہ نے اپنے دربار کا اعلان کر دیا، اذان ہو گئی، میں تجھے اسی کے سپرد کرتا ہوں. اور نماز پڑھنے چلے گئے. نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلے تو گھر جانے کے بجائے سیدھے کپڑے والے کی دکان پر گئے اور کہا میری بیٹی کا کفن دے دو. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ تو مسجد سے آ رہے ہیں. کہ ہاں اس حال میں چھوڑ کر آیا تھا، اب فوت ہو گئی. وہ واقعہ فوت ہو چکی. بعض لوگ کہتے ہیں جی 3 نمازیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں یا 4 پڑھ لیتے ہیں. میرا سوال ان سے صرف اتنا ہے، یہ کس کی شریعت ہے؟ جس شریعت کی تجدید کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور وہ 5 نمازوں کی شریعت ہے. کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا جو اپنی نمازوں میں کمی کرتا ہے. اس کا دعویٰ فضول.
وہ اپنے دعوے میں صادق نہیں اگر وہ پانچوں نمازیں ادا نہیں کرتا۔